دوسری بات جو عرض کرنا چاہیے، اسلامی شریعت قبرستانوں کے بارے میں یہی رہبری کرتی ہے۔ جامعہ نظامیہ، دارالعلوم دیوبند، سارے مکاتب فکر یہی چاہتے ہیں کہ قبر پختہ نہ بنائی جائے۔ قبر کے لیے اگر پیسے دیے ہیں تب بھی ہم قبرستان کی اس زمین کے مالک نہیں ہیں۔ ایسے کتبے لگانا، اتنی مضبوط قبر بنانا کہ دوسروں کے دفن کرنے کے لیے دشواری ہو، خود ہمارے دفن ہونے میں دشواری ہو، ناراضگی ہو کہ آپ نے میرے پردادا کی قبر کو کیسے کھود دیا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں۔ تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھیے، بقیع کا قبرستان مدینہ منورہ میں اس باب میں واقعتاً مثال ہے، لائق تقلید ہے کہ وہاں پر نئی زمین نہیں بڑھائی گئی، قبریں سیریل سے دفنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب قبرستان بھر جائے تو پھر اثر نو انہی قبروں میں دوسری لاش کو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لاش تر و تازہ مل جائے، مبارک شخصیت اور ہستی کی ہو، جسم تر و تازہ ہو، تو اسے یا باقی رکھ دیا جاتا ہے یا ایک طرف دفنا کر دوسری لاش وہاں پر دفنائی جاتی ہے۔ یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ کوئی اپنے مرحومین کے ساتھ بے مروتی یا بے رحمی نہیں ہے۔ حقیقی راحت پہنچانا ہے تو مرحوم کی بیٹیوں کو میراث کا حصہ دو۔ حقیقی راحت اگر مرحوم کو پہنچانا ہے تو اس کے قرضے ادا کرو۔ حقیقی راحت اگر پہنچانا ہے تو اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اگر مرحومین کو حقیقی راحت پہنچانا ہے تو اس کے نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ، قرض ادا کرو، فرض حج ادا کرو۔ پختہ قبر بنانے کو مرنے والے کا حق نہ سمجھیے۔ کتنے ہیں ہمارے پاس قبرستانوں کی خریداری کے لیے چندہ دینے والے؟ کتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے شہروں میں زمینوں کی قیمت کی، کتنا مشکل ہے انسان کا شہروں میں مرنا اور اپنے علاقے کے قبرستان میں دفن کیا جانا۔ کسی سیاسی پارٹی کی رتی کی ہمیں ضرورت نہیں، اگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کے قبرستانوں کو صحیح شرعی طریقے پر استعمال کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔